السلام علیکم، دس از اوڈی فاکسٹارٹ فرام ڈیفینس آؤٹ پوسٹ. تو آج دو کافی زیادہ امپورٹنٹ خبروں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. دونوں ہی ڈرون سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی جو ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ ایک نئے ڈرون سسٹم کو ٹیسٹ کر رہی ہیں. تو اس کی ویڈیو آئی ہے, اس کو انالائز کریں گے, اور ساتھ میں کل جو ہمارا ایک شاپر 2 ڈرون کریش ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کو بھی ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں کریش ہوا ہے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دس چینل. اب یہ جو پاکستان کے نئے ڈرون سسٹم کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, یہ KPK میں لی گئی ہے, پاک افغان بارڈر کے قریب, جہاں پر اس ڈرون کی باقاعدہ سے ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی پاکستان آرمی کے ٹروپس کے ذریعے. تو یہ جو بیسیکلی ڈرون ہے وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا MR10 ڈرون ہے. اس ڈرون کو پاکستان آرڈیننس فیکٹریز نے 2022 میں آئیڈیاز کے دوران ریویل کیا تھا, لیکن اس ٹائم پر اس کا جو ویریئنٹ تھا وہ میونیشن ڈراپنگ والا ویریئنٹ تھا, مطلب کہ یہ چھوٹے مارٹر گولوں کو ڈراپ کر سکتا تھا, وہی ویریئنٹ مارکیٹ میں آیا تھا. لیکن اب یہ جو ویریئنٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ایکوریٹلی شاٹس فائر کرتا ہے, تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کے نیچے ایک مشین گن لگائی گئی ہے اور یہ ایک پراپر مشین گن ڈرون بن چکا ہے. اس کی اگر آفیشیل اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس کے ساتھ ایک ریپڈ فائر مشین گن آتی ہے, 250 کے قریب راؤنڈز کو کیری کرتا ہے اور تقریباً 3 کلومیٹر دور تک یہ آپریٹ کر سکتا ہے, اور ساتھ میں جو 45 منٹس کی انڈیورنس ہے وہ یہ لے کے آتا ہے. اور 45 منٹس کی ڈیوریشن جو ہے وہ سفیشینٹ ہے جس طرح کا اس کا رول ہے, اور یہی نہیں ہوتا کہ صرف 45 منٹس ہی یہ صرف ڈرون ورک کر سکتا ہے. اس کا بیٹری پیک چینج کر دیا جائے تو یہ 45 منٹس اور ورک کر سکتا ہے, جو کہ اسپیئر وہاں پر ٹروپس کے پاس موجود ہوتی ہیں بیٹری پیکس. ایک اور بات اگر آپ اس ڈرون کی فائرنگ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے نوٹس کریں تو فائر کرتے ٹائم اس ڈرون کی جو اسٹیبلائزیشن ہے وہ بہت کمال کی ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فلی اسٹیبلائزڈ جائرو انیبلڈ سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ اس کو کافی اچھے طریقے سے اسٹیبلائز کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ڈرون کے اندر جو ہے وہ تھرمل امیجنگ کی کیپیبلٹی بھی ہے اور پراپر الیکٹرو آپٹیکل سویٹ دیا گیا ہے جس کے تحت ٹارگیٹنگ کیپیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. باقی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈرون یا تو ٹیسٹنگ میں ہے یا فلی آپریشنل ہو گیا ہے ان آپریشنل ایریاز میں KPK اور بلوچستان والی سائڈ پہ, تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کا KPK والی سائڈ پہ سپاٹ ہونا یہ اس چیز کی انڈیکیشن ضرور ہے کہ اس کو آپریشنز میں یوز کیا جا رہا ہے یا اس کو آپریشنز میں یوز کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو یہ ایز اے ہول ایک بہت اچھی کیپیبلٹی ہے, بہت ہی اچھا ڈرون ہے, اور اس سے جو آپ کے IBOs ہیں ان میں آپ کو ایک بہت زیادہ اپر ہینڈ ملنے والا ہے. تو اب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو کل کافی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں بھکر کے قریب پاکستان ایئر فورس کا ایک شاہپر 2 UAV جو ہے وہ کریش کر گیا تھا. اس کا جو ملبہ ہے, ریکیج ہے, اس کی فوٹوز بھی سوشل میڈیا پر آئی ہیں, اور یہ جہاں پر کریش ہوا ہے یہ جگہ کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ بالکل KPK اور پنجاب کے بارڈر ایریا جو بھکر کا ریجن ہے وہ بالکل آخری علاقہ ہے, اس کے بعد KPK شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ یا تو ادھر اس علاقے میں ریکونیسنس یا اسٹرائک مشنز پر تھا یا جا رہا تھا, یا واپسی پر یہ جو ڈرون ہے وہ کریش ہوا ہے. مطلب کہ ایک آپریشنل مشن پر کریش ہوا ہے, کامبیٹ مشن کے اوپر کریش ہوا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اس کے کریش کو لے کر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ابھی کوئی بھی آفیشیل کنفرمیشن یا پھر ڈیٹیلز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. صرف اوسنٹس کے تھرو اس چیز کو پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک UAV ہے وہ کریش ہوا ہے. اب یہ جو کریش ہے وہ شاہپر سیریز کے UAVs کا پچھلے 12 سال کے اندر جب سے یہ UAVs پاکستان کی سروس میں ہیں تب سے پہلا کریش رپورٹ ہوا ہے, اور اس میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹیکنیکل ایرر بھی ہو سکتا ہے, ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے, یا اور کسی طرح کا میکینیکل فیلئر بھی یہاں پر اکر ہو سکتا ہے. تو کسی ایک پوائنٹ پر آنا اس میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اب ادھر کہیں گے کہ یہ ایک خراب سسٹم ہے, کریش ہوتا ہے. تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 12 سال کے اندر ایک پہلا کریش ہے, تو یہ لائکلی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہیومن ایرر ہے, بیکاز سسٹمیٹک ایرر ہوتا تو آپ کے جو پچھلے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ کریشز ہو چکے ہوتے. تو اس کے جو سسٹمز ہیں, سب سسٹمز ہیں, کنٹرول سرفیسز ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. ظاہری سچویشن سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پائلٹ ایرر ہے, بیکاز دیکھیں ڈرون کو کنٹرول ہی ایک بہت زیادہ ڈسٹینس والے ایریا سے کیا جاتا ہے, اور آپ سچویشنل اویئرنیس کے معاملے میں, ایکسیڈنٹ ایورجن کے معاملے میں ڈرون کو اور ایک مینڈ ایئر کرافٹ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک پائلٹ جب ایک کسی بھی ایئر کرافٹ کے اندر ہوتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, وہ کافی اچھے طریقے سے اور ٹائملی اس کو ریزالو کر سکتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس ایک کسی ڈرون میں مسئلہ ہو, کیونکہ آپ اس ڈرون کے اندر فزیکلی موجود نہیں ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے اس کا نہیں
پتہ لگے گا اور آپ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لے پاؤ گے. تو اسی وجہ سے اس طرح کی کریشز کا جو ریٹ ہے وہ ڈرونز کے اندر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو مینڈ ایئر کرافٹ سے کنٹرول سرفیسز بہت کم ہوتی ہیں, لمیٹڈ کنٹرول ہوتا ہے, تو اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن شاپر کے ایکسلنٹ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی سسٹمیٹک ایرر تھا جس کی وجہ سے ڈرون کریش ہوا. جب تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں آتی, ہم یا کوئی بھی اس چیز کو فل کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس ڈرون کے ساتھ مڈ ایئر میں کیا ہوا ہے. باقی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اگر اس میں کوئی آپ کی کوئریز ہیں تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.